اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ تکاثر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، غافل کیا تم لوگوں کو ایک دوسرے پہ تکاثر کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم لوگوں نے زیارت کی قبرستانوں کی۔ ہرگز نہیں، عنقریب جان لوگے، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم لوگ جان لوگے۔ نہیں، اگر تم علم یقین کے ساتھ جانتے تو تم ضرور دوزخ کو دیکھ لیتے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ الہاکم التکاثر۔ دنیا کے انقلابات بے وجہ، بے سبب نہیں ہوتے۔ اگر کوئی فرعون بھی شرکش ہوتا ہے، طاغی ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں فساد اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کے ارادے ہوتے ہیں، اس کی حکمت، اس کی منشا کے راز ہوتے ہیں۔ قرآن کریم مومنوں کو ایک کامل یقین اور ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ دیکھو، کافروں کا ملک میں گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ تم کو عاجز کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل حق کو یہ بشارت دیتا ہے، یہ یقین دلاتا ہے کہ غالب حق نے ہی آنا ہے۔ آگ کی صفت جلانا ہے اور مٹی کی صفت تعمیر کرنا۔ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور شیطان ابلیس آگ کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم میں اپنی روح پھونکی، کیونکہ آدم اللہ کی روح کا حامل بنتا ہے، اور شیطانی تقاصر آگ کی مانند ہے۔ جب کبھی دنیا کی طاقتور قومیں اس شیطانی تقاصر میں مبتلا ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی روح سے غافل ہو جاتی ہیں، اس کا انکار کرتی ہیں، تو وہ متین قوت والا اللہ ظالموں کو ظلمت میں ٹکریں کھاتے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ان کو تباہ کرنے والی ہر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ خود کو کامیاب سمجھ کر بڑے زوروں سے اس ظلمات میں سواریاں دوڑاتے ہیں، کیونکہ ظلمت میں روشنی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کی عقل اس بات کو نہیں دیکھ پاتی کہ ان کی جستجو، ان کی جدوجہد کوئی ارتقا نہیں ہے، بلکہ یہ مقابر ہے۔ ان کی جھوٹی شان و شوقت کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے عابد بندے اللہ کی حمد کریں، بلا روک ٹوک کریں، اطمینان سے کریں، اور زمین پہ جہاں چاہیں وہ جنت بنائیں۔ اس لیے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ثم کی تکرار اس لیے ہے کہ اس طرح کے حالات دنیا میں دہرائے جائیں گے۔ پہلے بھی دنیا نے اس طرح کے حالات دیکھیں، اس کو دیکھا ہے، اور پھر دیکھیں گے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں تقاصر کا عالم ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، جو علم یقین رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کا علم، علم یقین، کتابوں سے علم نہیں، معلومات ملتی ہے۔ معلومات رہنمائی ضرور کرتی ہے،
لیکن یقین کی دولت علم کے آنے کے بعد ملتی ہے۔ قرآن کریم نے علم کی مثال بندہ خضر سے دی، جس کے پاس علم بھی تھا، نظر بھی تھی اور یقین بھی تھا۔ دنیا کے حالات، تغیرات کا علم، عرفان زمانے کا علم، تعویل حدیث کا علم۔ صرف معلومات کو ہی علم سمجھنا نادانی اور بے وقوفی ہے۔ علم کے دائرے روح سے پھوٹتے ہیں۔ یہ سفر ظاہر سے باطن کا ہے۔ ہر چیز کی حقیقت اس کے باطن میں موجود ہوتی ہے۔ باطن کیا ہے؟ غیب ہے، چھپا ہوا ہے۔ قدرت نے ہر شے کی تخلیق غیب میں کی ہے، اس لیے حقیقت غیب میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تک غیب کو نہیں دیکھیں گے، عین الیقین کی منزل نہیں مل سکتی۔ جنت کا پتہ وہی بتا سکتا ہے جو عین الیقین رکھتا ہو۔ دنیا دار علم یقین اور عین الیقین سے خالی، یعنی روح سے خالی لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، اور پھر ان کی اتباع میں جہنم کو دیکھ لیں گے۔ جہنم کیا ہے؟ لَتَرَوْنَ الجحیم۔ جہیم کہتے ہیں دنیا دار، دنیا کی لڑائیاں، ہدایت سے دور دنیا کی لڑائیاں۔ یہ لڑائیاں دیکھنے کے بعد ہی، یعنی گمراہی کے بعد، پھر اہل علم سے جنت کا پتہ پوچھا جائے گا۔ اللہ نے موسیٰ کو بندہ خضر کے پاس بھیجا علم کے لیے۔ آج قوم یہود جو اپنے آپ کو موسیٰ کا پیروکار کہتی ہے، وہ جہنم دکھا رہی ہے۔ ان کا آپس میں شدت سے لڑنا ان کے ظاہری نفع اور نقصان کے نظریے پر ہے۔ ان کا نصب العین کچھ نہیں، یہ تقاصر ہے، تجارت ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے درندوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا کے ناجی ہیں؟ ان سے دھوکہ کھانے کے بعد دنیا بندہ خضر کی طرف، دین اسلام کی طرف، مومنین کی طرف آئے گی تو جنت کا پتہ ملے گا، یعنی تقاصر سے کوثر کی طرف آئے گی، اور مومنین سے ہی پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تقاصر سے کوثر کی طرف دنیا کو آنا ہے۔ پہلے بھی دنیا اس کا نظارہ کر چکی ہے، پھر دنیا میں وہ حالات بن کر آ رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ رحمت حق بخان نمی جویت، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر۔ پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر۔ آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے؟ مسکین دل کم ماندہ دری کش مکش اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔